وصیت ہے کہ ایک پیسہ بھی حکومت کا دارالعلوم کے اندر نہیں لگے گا. جو 8 اصول انہوں نے لکھے اس میں لکھا ہے کہ حکومت سے اس کو دور رکھا جائے گا, مالداروں سے دور رکھا جائے گا, غریبوں کے جنگل پر اسے چلایا جائے گا, اور ایک غریب کے گھر جائیں گے اور اس سے دارالعلوم کی نصرت کریں گے. وہ مخلص ہوتے ہیں, ان کا جو 1 لاکھ کا پیسہ نکلے گا وہ انشاءاللہ علم دین کے احساس میں معین و مددگار ہوگا. اب دارالعلوم نے غریبوں کی طرف کتنی توجہ کی اور اللہ نے دارالعلوم کی غربا سے کیسی نصرت کی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نظام حیدرآباد دارالعلوم کو کچھ رقم دیا کرتے تھے. انگریزوں کے وہ طرفدار ہو گئے تھے, انگریزوں نے ان پر دباؤ ڈالا اس مجاہد اسلام کو, اے نواب صاحب آپ اپنے اثر رسوخ کے ذریعے دارالعلوم سے نکلوا دیجیے. چنانچہ نواب حیدرآباد نے خط لکھا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ دارالعلوم دیوبند سے شیخ الاسلام کو اگر الگ کر دیں گے تو میں جو امداد دیتا ہوں قریب گنی بڑھا دوں گا, بہت زیادہ کر دوں گا, اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو میں امداد بند کر دوں گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام تھے, آپ جاننے والے جانتے ہیں, آپ نے ان کی تقریروں کو سنا اور پڑھا ہوگا. حضرت نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دے دیا کہ نظام صاحب دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الاسلام کو ہفتے میں 6 دن مدرسے کے اندر متعین رکھتا ہے, صرف 1 دن جمعے کی چھٹی دیتا ہے, اور وہ جمعے کا دن انگریزوں کی مخالفت پہ سخت ہوتا ہے. اگر ہم نکال دیں گے تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا اور انگریزوں کا زبردست نقصان ہوگا. 20 سال میں جانا ہے ہم کو تو 5 سال میں جانا پڑ جائے گا. کیسا حکیمانہ جواب دیا نہیں دیے. حضرت نے کہا انگریزوں کا بھی اسی میں فائدہ ہے, حضرت کو ہم نے نکالے. بات ہو گئی, قائم صاحب نے جواب دے دیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت نے قاری طیب صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے کیا جواب لکھا. قاری صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے یہ جواب لکھا. سنیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نظام حیدرآباد کو خط لکھیے کہ اب تک جتنا آپ نے پیسہ دارالعلوم کو دیا ہے سب کا حساب بھیج دیجیے, ابھی سارا پیسہ آپ کا واپس کر دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند آپ کی امداد پر چل رہا ہے, یہ نصرت الہی پہ چل رہا ہے, یہ خدا کے دین کا محافظ ہے اور خدا اس کا محافظ ہے. یہ ہے مجاہدانہ جواب, وہ تھا حکیمانہ جواب, اور یہ ہے مجاہدانہ جواب. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ 1990 میں 92 میں جب سنگ بنیاد کا جلسہ ہوا تو اعلان ہو گیا کہ جمعے کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہوگا, اور واعظ کے بعد مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. چنانچہ مراد آباد, میرٹھ, امروہہ, دور دراز کے لوگ اس مدرسے کی سنگ بنیاد میں شرکت کرنے کے لیے اور حضرت نانوتوی کا مبارک بات سننے کے لیے بےتابانہ باہر آ گئے. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے اس علاقے کا کوئی بزرگ, کوئی اللہ والا, کوئی عارف باللہ ایسا نہیں تھا جو اس اجلاس میں نہ شریک ہوا ہو. اور دوستو حضرت کا واعظ ہوا, واعظ کے بعد سنگ بنیاد کی بات آئی. سب سے پہلی حضرت نانوتوی نے کہا اس شخص کے مبارک ہاتھوں سے رکھی جائے گی جس شخص نے کبھی گناہ کا خیال بھی نہ کیا, جس شخص کے ذہن میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آیا ہو. جانتے ہو کون ہے؟ دیوبند کے سید زادے سید میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی ان کو لے آتے ہیں اور پہلی عید اس سے رکھواتے ہیں. دوستو جب پہلی عید رکھنے والے لوگ اتنے مبارک ہیں تو اس ادارے کی بابرکت کا عالم کیا ہے. چنانچہ دوسری عید کون رکھتا ہے؟ حاجی عابد حسین صاحب رکھتے ہیں, جن کے تقویٰ و طہارت کا کیا عالم. ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب بڑے مغموم تھے, کسی نے کہا حضرت کسی صاحبزادے کا انتقال ہو گیا, کوئی غم ہو گیا, کوئی آفت آ گئی, تو کہتے ہیں نہیں, آج 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. دوستو اتنے بزرگ لوگ کہ 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی, اس پر ان کو غم ہو رہا ہے. یہ دوسری عید رکھنے والے ہیں. تیسری عید کس نے رکھی؟ مجاہد زمانہ, محدث زمانہ, فقیہ زمانہ امام ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز میں پیچھے رہتے تھے, مجاہدین کو آگے رہتے تھے, لیکن جہاں نمایاں ہونے کا مقام ہوتا تو وہاں پیچھے رہتے تھے. حضرت اپنا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھتا تھا حضرت کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ نانوتوی سے نانو تک رہنے والے, تو حضرت کہتے تھے میں الہ آباد
الہ آباد اس کو کہتے جس کو اللہ نے آباد کیا. اپنا نام تک چھپاتے تھے, فرماتے تھے اس علم نے خراب کیا, ورنہ میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا جانتی بھی نہیں کہ قاسم نام کا کون آیا ختم ہو گیا. ایسی تماشو فرقنی تھی, لوگوں نے بہت اصرار کیا. تو چوتھی عید رکھنے والے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. دوستو اس مدرسے کے جب بانیوں کا یہ عالم ہے تو پھر مدرسے کی مقبولیت کا کیا عالم رہا ہوگا. چنانچہ اس مدرسے نے کیا خدمات انجام دی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جب وہ بچے تھے تو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میری جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف بہ رہی ہیں. اسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا کہ دنیا کا گوشہ گوشہ اس سے منور ہو جائے گا. ابھی آپ نے دارالعلوم دیوبند کے نام محتمین قاری طیب صاحب کے بارے میں کل سنا تھا کہ امام حرم نے آ کر گواہی دی تھی دارالعلوم کے اندر کہ میں دنیا کے ہر ملک میں گیا اور جہاں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. ابھی میں ایک واقعہ سناؤں. حیدرآباد کا علاقہ ہندوستان میں, اس میں جنگلات کا دور دراز کا علاقہ ہے. حکومت کے باغی رہتے ہیں, حکومت کے لوگوں کو مار کے چھپ جاتے ہیں اور گرفتار نہیں ہو پاتے. دور دراز کے ساتھ اس میں سفر کر کے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو کچھ دور کے بعد, کافی چلنے کے بعد ایک پہاڑ نظر آتا ہے خشک, اور پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں نظر آیا. تو انہیں حیرت یہ ہوئی کہ یہاں بھی لوگ آباد ہیں, لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی. جب گاؤں کے اور قریب پہنچتے ہیں تو مینار چمکتا ہوا نظر آ رہا مسجد کا. انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یہاں تک پہنچے ہوئے, اس جنگل میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. خوشی کی انتہا نہیں رہی, اس جنگل میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. خوشی کی انتہا نہیں رہی. جب مسجد کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں, بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی تھی, یہاں بھی نغمے قرآن گونج رہا ہے. چنانچہ ان مولوی صاحب سے جا کر پوچھتے ہیں حضرت آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فارغ. اڑائے کچھ برف نرگس نے, اڑائے کچھ برف نرگس نے, کچھ لالے نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف دکھتی ہوئی ہے داستانیں. دارالعلوم دیوبند کا فیض چپٹے چپٹے پر ہے. کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. وہاں کا پہلا شاگرد محمود الحسن شیخ الہند بنتا ہے. سب سے پہلا شاگرد وہاں کا شیخ الہند بنتا ہے. اس پر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا مکمل طرح رہنما, سب سے بڑا رہنما شیخ الہند, جسے انگریزوں نے بڑھاپے میں مالٹا کی جیل میں رکھا. جب حضرت کو انگریزوں نے گرفتار کیا, غربت میں تھے, مکہ کے اندر تھے, دیار رسول میں تھے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ جانور بھی وہاں چلا جائے تو امن پا جاتا ہے. لیکن انگریزوں نے شیخ الہند کو بھی وہاں امن نہ دیا اور حضرت کو گرفتار کیا. جب حضرت گرفتار ہوئے بوڑھے تھے تو لوگوں کے چہرے پر دم دے کر کہنے لگے خدا کا کرم ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوں, اور یہ مصیبت میں گرفتار ہونا نبیوں کی سنت ہے. چنانچہ قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے بارے میں لکھا ہے کہ اس شخص نے دیوبند کی تحریک کو ہندوستان سے اٹھا کر عالمی تحریک بنا دی اور تحریک دیوبند کو مصر, حجاز, شام, یمن تک پہنچا دیا, افغانستان تک پہنچا دیا. دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے والے وہ شیخ الہند ہیں. اور کہتے ہیں وہ علامہ اقبال کی شعر کے مکمل نمونہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں پانی سے ہے دشوار پر کارے جہاں بینی, جہاں پانی سے ہے دشوار پر کارے جہاں بینی, جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, بڑی ہزاروں سال نرگس اپنی بے روزی پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی نظر پیدا. یہ شیخ الہند تھے. انہیں شیخ الہند کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 1000 کتابوں کے مصنف ہیں, 1000 کتابیں لکھنے والے. جب حضرت نانوتوی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت کی انگلی سے ایسا نور نکلا, ایسا نور نکلا کہ پورا کمرہ منور ہو گیا. کسی نے کہا اسی انگلی سے قلم پکڑ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے. میدان محشر میں جو اللہ نور دیں گے اس نور کا جلوہ اللہ نے دنیا میں بھی دکھا دیا. حضرت علامہ حضرت حکیم الامت کے بارے میں ایک بات اور سنیے. حضرت شیخ الاسلام
رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت اپنے زمانے کے مجدد ہیں، حضرت حکیم الامت اپنے زمانے کے مجدد ہیں۔ اسی طرح سے دیوبند نے مولانا انور شاہ کشمیری جیسا فرد پیدا کیا کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت چلتے پھرتے کتب خانہ تھے، چلتے پھرتے کتب خانہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ اگر جلا دیا جائے تو حضرت بے شمار کتابوں کو اپنے حافظے سے لکھوا دیں۔ اسی طرح سے دیوبند نے مجاہد فی سبیل اللہ شیخ اسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیا، جن کی جرأت کی گواہی مالٹا کی جیل دے گی، جن کی جرأت کی گواہی کراچی کا جیل خانہ دے گا، جن کی بہادری کی شہادت مراد آباد اور نینی جیل دے گی۔ حضرت شیخ الہند اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو جب مراد آباد جیل میں گرفتار کیا گیا، ان کی محبوبیت تھی تو دیوبند میں ایک احتجاجی جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں دیوبند میں احتجاجی جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں علامہ انور صابری نے ایک شعر سنایا تھا۔ اس شعر میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت ہندوستان کو غلام آباد کہا جاتا تھا۔ کہا غلام آباد میں کیا فائدہ بے قید جینے کا، نہ جینا ہے طریقے کا نہ مرنا ہے کرینے کا۔ آخر میں فرماتے ہیں عرب میں اور عجم میں پھر کوئی نسبت نہیں قائم، تپس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا۔ دوستو یہ جس مجمع میں ایک ساتھ موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پورا مجمع چیخیں مار مار کر ہو رہا تھا۔ دوستو یہ انتہائی مختصر اوقات میں اکابرین دیوبند کا ہلکا سا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کے اندر ایمانی روح پیدا فرما دیں۔ واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔